بات کرتے ہیں ناظرین ہم آئل پرائسز کی، جو کہ اوور دا لاسٹ 24 آورز اس میں کہیں نہ کہیں کچھ بہتر آئی ہے، کچھ ری باؤنڈ کیے ہیں بیکاز آف دا ری باؤنڈ ان چائنیز امپورٹس۔ چائنا بڑی ٹکر دے رہا ہے ٹیرف کے معاملے پہ امریکہ کو، 84% انہوں نے ریسیپروکل ٹیرفس لگائے ہیں، اور اس کے بعد سے جو ہم نے جیسے گزشتہ شو میں پریڈکٹ کیا تھا کہ امریکی مارکیٹس جو ہے وہ گئی تھیں اوپر، لیکن 24 گھنٹے کے اندر ہی نیچے آ گئیں جب ٹیرفس کا پتہ چلا کہ اس سے چائنیز جو سپلائی چین ہے اس کو چوک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ناظرین اگر آپ چائنیز سپلائی چین کو چوک کرنے کی کوشش کریں گے تو گلوبل اکانومی بالکل سسٹین نہیں کر سکتی۔ 1 ارب سے زائد لوگوں کی مارکیٹ ہے چائنا، اٹس ون آف دا بگیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ، سیکنڈ لارجسٹ مارکیٹ ہے ان دا ورلڈ۔ تو اگر آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو پوری عالمی معیشت کا پھٹا بیٹھ جائے گا، اور یہی ہوا امریکن مارکیٹس میں۔ اٹ واز اے کمپلیٹلی ریڈ زون دا نیکسٹ ڈے۔ اگر ہم بات کریں آئل پرائسز، پیر والے دن اوبیسلی آئل پرائسز تھوڑی اوپر گئیں کیونکہ چائنا کے اوپر کچھ ٹیرفس امریکہ نے ایکسکلوڈ کیے، اور اس میں پھر ایک شارپ ری باؤنڈ ہوا کروڈ امپورٹس کا مارچ میں۔ لیکن اوبیسلی ناظرین ابھی بھی خدشات ضرور موجود ہیں کہ یہ جو ٹریڈ کنسرنز ہیں، جو ٹریڈ وار امریکہ اور چائنا کے مابین چل رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ فلوئڈٹی ہے، عدم استحکام ہے عالمی معیشت میں بھی اور عالمی دنیا میں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین اگر یہ ٹریڈ وار اور یہ مخمصہ میں پھنسے رہے امریکہ اور چائنا، اور یہ جو گرد و غبار اس وقت عالمی معیشت کے اراؤنڈ چھایا ہوا ہے، تو یہ بہت گمبھیر ہو سکتا ہے مسئلہ۔ جو اکنامک گروتھ ہے آلریڈی اس وقت سلو ہے گلوبلی، اور زیادہ اس کو ڈینٹ پڑے گا، اور اس سے اوبیسلی فیول ڈیمانڈ بھی نیچے آئے گی۔ لیکن خیر پاکستان جیسی معیشتوں کے لیے فیول کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے رہیں تو بہتر ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے پروفیسر ڈاکٹر عادل ناخدا سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ناظرین ہم پرائسز کی بات کریں تو جو برینٹ کروڈ ہے وہ تقریباً 8 سینٹ سے اس کی قیمت میں بڑھا، 0.12% کی اس کے اندر اوبیسلی بہتری آئی کروڈ کی پرائسز میں، اور اس وقت جو ہے 1 بیرل کی قیمت آج صبح GMT ٹائم 8:28 کے مطابق 64.84 بیرل رہا۔ اور اگر ناظرین ہم USWTI یعنی US ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ کی بات کریں تو اس کی قیمت میں 10% کا اضافہ دیکھا گیا، اور 0.16% کے اضافے سے وہ صبح GMT ٹائم 8:22 یعنی پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:22 تک $61.66 فی بیرل تک رہا۔ اینڈ اوبیسلی ناظرین اگر اس پہ کچھ جو ہے ایکسپرٹس نے بھی اپنی اوپینین کا اظہار کیا، تو جو اونکس کیپٹل گروپ ہے بہت بڑا مارکیٹ آبزرور ہے، اس کے گلوبل ہیڈ آف ریسرچ ہیری شلنگویرن نے کہا ہے کہ اوبیسلی جو یہ کچھ ایزنگ آف ٹیرفس ہوئی ہے چائنا سے، تو اوبیسلی اس کا ایک مثبت سگنل گیا ہے اور ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ آیا اکراس دا مارکیٹ۔ لیکن انہوں نے یہ مزید کہا کہ ابھی بھی جیسے ہم نے آپ کو اپنے اس سیگمنٹ کے ابتدائیے میں بتایا کہ بہت زیادہ ابھی تک فلوئڈٹی ہے، فریجائل ہے تقریباً تمام کا تمام انفراسٹرکچر، اور بہت زیادہ پالیسی رسک ہے ابھی بھی، کہ ابھی بھی کوئی بھی آپ بڑی پروجیکشن نہیں دے سکتے کہ آگے عالمی معیشت میں کیا ہوگا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اتنی زیادہ یہ ایریٹک اپروچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹریڈ کے حوالے سے کہ اس کا جو ایک obvious اسپل اوور ایفیکٹ ہے وہ مارکیٹس پہ دیر پا اثرات تک رہے گا، اور نظر بھی آ رہا ابھی بھی مارکیٹس جو ہے بہت زیادہ اس میں مندی ہے، اور جو انویسٹر جو سینٹیمنٹ ہے وہ کافی ابھی تک میلو ڈاؤن ہے۔ اگر ہم جمعے کی بات کریں تو یہ جو ٹیرفس کی جو ایکسکلوژنس تھی، یہ جو اسٹیپ ٹیرفس تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہوں نے جمعے پہ اس کو تھوڑا ایکسکلوڈ کیا، جس میں کچھ انہوں نے اسمارٹ فونز پہ، کمپیوٹرز پہ اور الیکٹرانک گڈز جو کہ چائنا سے امپورٹ کی جاتی ہیں، جیسے ایپل کا بہت بڑا، ایپل جو امریکہ کی اس وقت سب سے اگر آپ بڑی کمپنی کہیں الیکٹرانکس کی، اسپیشلی موبائل فونس کی، تو اس کی جو سب سے بڑی پروڈکشن بیسڈ ہے دیٹ از بیسڈ ان چائنا۔ ویل دے آر ٹرائنگ ٹو شفٹ ٹو انڈیا، بٹ آپ چائنا کو کمپلیٹ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک خبر کے مطابق امریکہ نے 5 جہازوں میں موبائل فونز بھر کے چائنا سے ایئر لفٹ کیے تاکہ وہ ٹیرف سے بچ جائیں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو کچھ امپورٹ ریسٹرکشنز ہٹائیں کیونکہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ امریکن ڈومیسٹک مارکیٹ پر آنا تھا۔ اینڈ اوبیسلی یہ ایک لیٹسٹ اعلان تھا پالیسی اناؤنسمنٹس کے حوالے سے جو کہ ٹیرفس چائنا پہ لگائے گئے تھے اور پھر ان کو واپس لیا گیا۔ تو ابھی بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کوئی ٹیرف لگاتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، تو اوبیسلی اس میں انسرٹنٹی ضرور ہے انویسٹرز اور بزنس مین کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ جب ریلیکسیشن ہوئی ٹیرفس کی تو کچھ امید بحال ہوئی کہ چائنا پہ معاملات، جو گلوبل اکانومی کے سلو ڈاؤن کا خدشہ ہے چائنا پہ ایکسٹریم ٹیرفس کی وجہ سے، شاید اس کا کوئی نہ کوئی بہتری کی طرح معاملات شاید چلے جائیں یہاں سے، تو اسی وجہ سے آئل پرائسز میں بھی اضافہ ہوا۔ ناظرین اب ڈونلڈ ٹرمپ نے سنڈے کو مزید کہا کہ وہ ٹیرف ریٹ امپورٹڈ سیمی کنڈکٹرز، ہم نے سیمی کنڈکٹرز چپس کے بارے میں اپنے شو میں بات کرتے رہے ہیں، چائنا از دا بگیسٹ پروڈیوسر آف سیمی کنڈکٹرز چپس ان دا انٹائر ورلڈ، اور امریکہ نے
बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई हैं चाइना पे, लेकिन उसके बावजूद वो पाबंदियाँ चाइना को अपना मार्केट जो शेयर है उसको बढ़ाने में अभी तक वो नाकाम रहा है। चाइना ने अमेरिका ने कोई उनको डेंट नहीं पहुंचा सका है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हफ्ते में इस पे भी जो है टैरिफ्स लगाने का सोच रहे हैं। और जो चाइना की अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें क्रूड ऑयल की, तो वो बहुत शार्पली रिबाउंड की पिछले 2 महीने के मुकाबले में, और तकरीबन 5% ऊपर गई जो मंडे को डेटा आता है। और नाज़रीन, ये जो 5% ऑयल की इंपोर्ट्स ऊपर गई हैं, उन्होंने ईरानियन और रशियन तेल के मदद से उन्होंने अपनी तेल इंपोर्ट्स बढ़ाई। तो नाज़रीन, जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुई है दोनों आलमी मईशतों के हिसाब से, तो ब्रेंट और WTI की जो कीमत है उसमें $10 फी बैरल तो कम हो चुका है। एक वक्त पे तो $60 से भी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा बहुत रीबाउंड हुआ है। एंड ऑब्वियसली जो गोल्डमैन सैक्स जो बहुत बड़ी इस वक्त जो है ज़बरदस्त वो कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा है कि वो ब्रेंट को 2025 तक $63 के आसपास और WTI को तकरीबन $59 के आसपास जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। और 2026 में ये कीमतें मज़ीद कम हो सकती हैं क्योंकि टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी मज़ीद श्रिंक होगी। और वो ये कह रहे हैं कि 2025 का जो चौथा क्वार्टर है उसमें तेल की डिमांड सिर्फ 30,000 बैरल्स पर डे तक ही जाएगी। एंड ऑब्वियसली स्लोइंग डिमांड बहुत ही लंबे अरसे तक चलने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।